السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کارل مارکس 5 مئی 1818 کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ کارل مارکس کا والد وکالت کے شعبے سے وابستہ تھا۔ اس دور میں جرمنی میں یہودیوں سے سخت نفرت کی جاتی تھی۔ اس نفرت کی وجہ سے کارل مارکس کے والد نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور عیسائیت اختیار کر لی۔ کارل مارکس نے 10 سال کی عمر تک کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا۔ 1825 میں کارل مارکس نے بون یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کارل مارکس اپنے بچپن میں لڑائی جھگڑوں کا شوقین تھا۔ 1826 میں کارل مارکس نے برلن یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور دوست تبدیل ہونے کی وجہ سے کارل مارکس نے لڑائی جھگڑوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنا دھیان کتابوں کی طرف لگایا۔ 1841 میں کارل مارکس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈگری لینے کے بعد کارل مارکس کولون گیا اور زاہی تنگ اخبار کا ایڈیٹر بنا۔ کارل مارکس نے اس اخبار سے اپنے کئی آرٹیکل شائع کیے جو لوگوں میں اس کی مقبولیت کا باعث بنے۔ 1843 میں حکومت وقت نے کارل کے اس اخبار پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی عائد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کارل مارکس اپنے اخبار سے لوگوں کو حکومت کے خلاف کر رہا تھا۔ 1843 میں کارل مارکس نے اپنی دوست جینی سے شادی کی اور پیرس شفٹ ہو گیا۔ پیرس میں کارل مارکس کا فریڈرک اینجلز دوست بنا، جس نے ہر مشکل وقت میں کارل اور اس کے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ کارل مارکس نے پیرس جاتے ہی لوگوں میں انقلاب کا شعور اجاگر کر دیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں 1849 میں فرانس کے بادشاہ لیوس فلپ I کا تخت الٹا گیا تھا۔ فرانس میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد کارل مارکس بیلجیم گیا اور لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا، لیکن کارل کو بیلجیم میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور اس کو بیلجیم سے نکال دیا گیا۔ 1849 میں کارل مارکس دوبارہ جرمنی آیا اور اپنے اخبار میں کام شروع کیا، لیکن کچھ ہی وقت میں کارل کو جرمنی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی سال کارل مارکس لندن آیا، جہاں کارل کے حالات بدتر ہوئے اور وہ مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ کارل مارکس کی مفلسی یہ حالت تھی کہ اس کے 3 بچے بھوک سے فوت ہو گئے، لیکن اپنے بچوں کی وفات کا کارل مارکس پر کچھ گہرا اثر نہ پڑا اور کارل اپنی انقلابی سوچوں میں مگن رہتا۔ 1867 میں کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپیٹل شائع کی، جس کے 3 والیوم ہیں۔ پہلا والیوم کارل نے خود شائع کیا اور باقی 2 والیوم کارل کے مرنے کے بعد اس کے دیرینہ دوست فریڈرک اینجلز نے شائع کروائے۔ پہلے والیوم کے شائع ہونے کے بعد کارل مارکس کو کثیر رقم ملی، جس سے اس کی زندگی پہلے کی نسبت سکون سے گزر رہی تھی۔ 1881 میں کارل مارکس شدید صدمے سے دوچار ہوا جب اس کی بیوی جینی اور اس کی ایک بیٹی کینسر کے باعث فوت ہوئیں۔ کارل مارکس پہلا شخص تھا جو کتب خانے میں داخل ہوتا اور آخری شخص بھی کارل مارکس ہی ہوتا جو کتب خانے سے باہر نکلتا، یعنی کہ آخری وقت تک کارل مارکس کتابوں کی دنیا میں کھویا رہتا۔ 14 مارچ 1883 کو کرسی پر مطالعہ کرتے وقت کارل مارکس کی موت ہوئی اور اسے لندن میں دفنایا گیا۔ یہ تھی انقلاب کی سوچ رکھنے والے کارل مارکس کی زندگی۔ اس کے بعد آنے والے کئی حکمران کارل مارکس کے نظریے سے متاثر تھے، جن میں سر فہرست نام میسولینی، جوزف اسٹالن اور فیدل کاسترو کے ہیں، جنہوں نے کارل مارکس کے نظریے پر چلتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں انقلاب لایا۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دلچسپ واقعات اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔